ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، نماز پڑھنے کے بعد، نفل نماز پڑھنے کے بعد ایسے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور زبان سے کہہ رہے ہیں اللہم طہر قلبی من النفاق۔ یہ اللہ کے حبیب کی سکھائی ہوئی دعا ہے، بڑی خوبصورت دعا، اللہم طہر قلبی من، یہ کہہ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ یہ ہیں کون ہیں؟ ابو دردہ وہ ہیں جن کے بارے میں جبرائیل امین نے اللہ کے نبی کو بتایا کہ یہ آپ کے صحابہ میں وہ بوڑھے شخص ہیں کہ آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو ان کو نہ جانتا۔ اللہ اکبر، آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو اس بوڑھے شخص کو نہ جانتا ہو۔ یہ خوشخبری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنائی تھی۔ اتنا تقویٰ، اتنا ایمان کا لیول، اتنا بلند ایمان اور اتنا مضبوط ایمان، اور نماز کے بعد اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ آنسوں کی لڑیاں جاری ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا گیا ابو دردہ آپ بھی یہ دعا کر رہے ہیں، آپ کو بھی خطرہ ہے؟ تو فرمایا مجھے اپنے پیدا کرنے والے کی قسم، انسان بعض دفعہ مضبوط ترین ایمان کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا کہ کایا پلٹ جاتی ہے اور اس کے دل کے اندر نفاق کی بیماری نفوذ کر جاتی ہے اور وہ نفاق کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ ہر وقت خطرہ، ہر وقت خطرہ، ہر وقت خطرہ۔ کون سا گڑھا؟ اس گڑھے میں جا کے گرتا ہے جس گڑھے کو قرآن حکیم نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فی الدرک الاسفل من النار۔ فرمایا سارے کے سارے بدنصیب اور بدترین مخلوق انسانوں میں سے وہ نفاق زدہ انسان ہیں کہ جن کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پھینکا جائے گا، سب سے نچلے طبقے میں، اتنی گہری جہنم کہ اگر اس میں کوئی چیز گرا دی جائے تو 70,000 سال بھی گزر جائیں تو وہ چیز گرتی 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 اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس کھائی کے اندر فرمایا سب سے نچلا ترین طبقہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ جس کو دوزخ کے نچلے ترین طبقے میں قیامت کے دن پھینکا جائے گا۔ فرمایا اس کو، ان کو منافق کہتے کیوں؟ دو منہ والا۔ اللہ جل شانہ کے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن بدترین انسان وہ ہوگا کہ جو دو رخا ہوگا، دو رخا ہوگا۔ عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں عطا کی، دو کان عطا کیے، دو ہاتھ عطا کیے، دو پاؤں عطا کیے، دو ہونٹ عطا کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک زبان عطا کی ہے، ایک زبان عطا کی ہے، ایک دل عطا کیا ہے، ایک دماغ عطا کیا۔ یہ بھی تو دو دو ہو سکتے تھے نا، باقی اعضاء دو دو، زبان ایک، اس لیے کہ اس زبان سے اللہ کا جب ذکر کرے گا تو خالص ایک اللہ کا ذکر کرے، ایک اللہ کا ذکر کرے، اسی زبان سے ایمان لائے گا۔ اور اگر اس کے برعکس کرے گا تو پھر ایک زبان نہیں رہے گی، پھر وہ دو زبانوں والا کہلائے گا، دو دلوں والا کہلائے گا، اور دو دلوں والا، دو زبانوں والا انسان ہی دراصل منافق کہلاتا۔ منافق کی مثال کیسی ہے؟ منافق کی مثال ایسی ہے کہ خوبصورت سے بہترین شیشی ہو اور انسان دیکھ کے اس پر فریفتہ ہو جائے، شکل صورت کے لحاظ سے انتہائی خوبصورت، لیکن جو ہی اس شیشی کا ڈھکن اتار دے یا اس کو ایسے سپرے کرے تو اتنی گندی اور متعفن زدہ اور غلاظت والی بدبو اس سے آئے کہ انسان بے ہوش ہو کے گر جائے، انسان بے ہوش ہو کے گر جائے۔ منافق کی مثال بالکل ایسی ہوتی ہے، بظاہر بڑا خوشنما معلوم ہوگا، گفتگو بہت اچھی ہوگی، ساری کی ساری چیزیں بہتر نظر آئیں گی، لیکن جب اس کا رویہ سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا کہ اس کے رویے کے اندر سارے منفی کردار بھرے ہوئے۔ اللہ کے حبیب کے زمانے میں بھی ایسا ہی کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو پکے مومن ہیں۔ منافقین کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوتی تھی، امامت امام الانبیاء کی ہوتی تھی۔ آپ اندازہ تو کریں، حضور کی امامت میں نماز پڑھنے والے 5 وقت کے نمازی، اللہ جل شانہ نے جب سورت نازل کی، پوری سورت المنافقون، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، آپ کے پاس منافق آئیں گے، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول، واللہ یعلم انک لرسول،
فرمایا اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اصل بات جو دل کی ہے اللہ فرماتے ہیں میں اے محبوب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم سے زیادہ خیر خواہ آپ کا کون سا ہے، کوئی ہے کوئی، ہم بہت محبت کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ اور جب کفر کی طرف جاتے ہیں، کفر کے سرداروں کی طرف جاتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کل تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پکے مومنوں کے ساتھ، ادھر آ کے چپکے سے ہمیں کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق اڑا رہے تھے، تضحیک کرتے تھے۔ اسلام کا مذاق اڑانا، دین کا مذاق اڑانا، اہل دین کا مذاق اڑانا، شریعت کا مذاق اڑانا، شریعت کے احکامات کا مذاق اڑانا، یہ منافقین کا طرز عمل ہے، مسلمانوں کا طرز عمل نہیں۔ جب بھی کوئی اس طرح کی حرکت کر رہا ہو، وہ کوئی بھی ہو، سمجھ لیں کہ یہ اس بیماری کا شکار ہو چکا ہے، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو اس بیماری سے نجات دے دے۔ وہ ظالم کے ساتھ بھی ہوتا ہے، وہ مظلوم کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، جو قتل کر رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں آپ سے زیادہ محبت ہمیں کسی سے نہیں ہے، سب سے زیادہ محبت ہم آپ سے کرتے ہیں۔ اور ادھر جو بیچارہ جو قتل ہو رہا ہے، جو ذبح ہو رہا ہے، اس سے ہمدردی تو ہو، آپ پہ تو بڑا ظلم ہو گیا ہے، یہ کتنا ظالم انسان ہے جو آپ پہ ظلم کر رہا ہے۔ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، اور فرمایا یہ بتا کس سے محبت کی جزا کا طلبگار ہوگا، کس سے محبت کی جزا مانگے گا، کہ تو قاتل سے بھی محبت کرتا ہے، مقتول سے بھی محبت کرتا ہے، تو پھر یہ بتا کہ محبت کی جزا کس قاتل سے مانگے گا یا مقتول سے مانگے گا۔ اور سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ، ادھر اللہ کے سجدے اور ادھر شیطان کے ساتھ دوستی، شیطان کے ساتھ یارانہ، کہ خدا بھی خوش رہے اور شیطان بھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ خوش ہوگا تو شیطان کبھی خوش نہیں ہو سکتا، شیطان ناراض ہوگا، اور جب شیطان کو ناراض کریں گے تب اللہ خوش ہوگا۔ تو فرمایا سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کا، اپنے رویوں کا، اپنے طرز زندگی کا، اپنے معاملات کا ایک مرتبہ گہرائی کی نظر سے جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم اس بیماری کا شکار تو نہیں ہیں۔ مسجد میں نمازی ہیں، مسجد میں ذاکر ہیں، مسجد میں تلاوت کرنے والے ہیں، مسجد میں عبادت کرنے والے ہیں، اور جب یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں تقریبات میں تو وہاں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ادھر خالق کو خوش کر کے جاتے ہیں، ادھر جا کے شیطان کو کیا خوش نہیں کرتے، ہماری تقریبات کا نقشہ کیا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ ادھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم خدا کو راضی کر رہے ہیں، اور جب معاملات میں جاتے ہیں، دکان میں جاتے ہیں، دفتر میں جاتے ہیں، ملازمت میں جاتے ہیں، اور خاص کر خوشی کی تقریبات میں جاتے ہیں، تو وہاں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ جب تک شیطان راضی نہیں ہوگا ہم یہ کام ختم نہیں کریں گے۔ یہ دوہرا رویہ جب تک ختم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم آگے کبھی نہیں بڑھ سکتے، ہماری زندگی پیچھے کی طرف ہی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس منافقت کی طرز زندگی سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔